بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادی الی الحق المبین۔ ترجمہ: میرے معبود، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں سے میرے حصے میں اضافہ فرما اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میری راہ کو آسان فرما دے، اور اس کی نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ رکھنا، اے واضح اور روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ تشریح: ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں 3 اہم چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعا جو ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ، کہ خدایا اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور ماہ برکت ہے۔ اس مہینے کی بے پناہ برکتیں شمار کی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہے اس ماہ کی برکتیں؟ کہا دعاؤں کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، عبادتوں کا انجام دینا، نماز شب پڑھنا، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنا، دعائے افتتاح پڑھنا، یہ سب ماہ رمضان کی برکت ہے، اور ہم خدا سے طلب کریں کہ خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اس مہینے کی برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو انجام دے سکیں۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی بھی عمل ہم انجام دے ہی نہیں سکتے جب تک خدا کی طرف سے توفیق نہ مل جائے، یعنی اس کی توفیق کے بغیر ہم کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے، اور اسی لیے خدا کی بارگاہ میں ہم ہر چیز کی اس کی بارگاہ میں اس سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان دعاؤں کی تکمیل کی ایک بہت اہم شرط ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، یعنی جب تک ہم اس راہ پر چلیں گے نہیں، یہ سب چیزیں ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ بس ماہ رمضان کی برکتیں کہ جو ہم چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم پر ماہ رمضان کی برکات نازل فرما اور اس مہینے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ صرف بیٹھ کر دعا کرنے سے یہ برکات نہیں مل جائیں گی کہ میں یہاں پر بیٹھ کر بس یہ دعائیں مانگتی رہوں، نہ نماز پڑھوں، نہ روزہ رکھوں، نہ صدقہ دوں، نہ عبادات کو انجام دوں، اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کروں، یعنی عبادات میں سے کوئی عمل انجام نہ دوں اور کہوں اے اللہ مجھے رمضان کی برکتیں عطا فرما، تو کیا اللہ اس پر یہ برکتیں نازل فرما دے گا؟ نہیں ناظرین، یہ برکتیں اسی وقت ہمارے شامل حال ہوں گی کہ جب ہماری طرف سے تھوڑی کوشش اور تلاش ہوگی، یعنی انسان ان چیزوں کے لیے خود کو زحمت میں ڈالے، انہیں انجام دینے کی کوشش کرے جس پر خدا نے اجر و انعام کا وعدہ کیا ہے اور اسے برکت کا ذریعہ بنایا ہے، پھر خدا سے مانگے اور دعا کرے کہ خدایا مجھے یہ برکتیں نصیب فرما اور مجھ سے ان برکتوں کو محروم نہ کرنا۔ ناظرین، برکتوں سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہم بالکل بھی کوئی بھی اعمال صالح کو انجام نہ دیں اور پھر صرف دعا کریں کہ پروردگارہ یہ برکتیں ہمیں عطا فرما۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک شخص جس کے لیے پورا دسترخوان بچھا ہے اور وہ خود دسترخوان الہی پر نہیں بیٹھنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس دسترخوان کی برکتیں عطا فرما، یہ سراسر مضحکہ خیز بات ہے۔ تو اگر اسے اس دسترخوان کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسے خود چل کر اس دسترخوان تک آنا ہوگا، اس پر بیٹھنا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ اس دسترخوان کی برکات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دعا بھی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب خود ہم عبادات کو انجام دے رہے ہوں، لہٰذا ہمیں عبادتیں تلاوتیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھے، ترجمہ پڑھے، دعاؤں کا ترجمہ پڑھے، مگر کچھ نہ کچھ عمل کو انجام دے، کیونکہ حرکت میں ہی برکت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، یتیموں کی سرپرستی کا مہینہ ہے، رشتہ داروں، عزیزوں، قرابت داروں اور ضرورت مندوں کو افطاری دینے کا مہینہ ہے، ماہ معنویت اور تقویت روح کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس دعائیہ جملے میں ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ناظرین، دوسری دعا جو ہم آج پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں وہ سہل سبیلی الی خیراتہ، کہ پروردگارہ خیر کے راستے، نیکی کے راستے کو میرے لیے آسان بنا دے۔ ناظرین،
راستے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض راستے ناہموار، پیچیدہ اور پیچ و خم والے ہوتے ہیں، بعض راستے صاف ستھرے اور کچھ راستے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خیرات کا راستہ بھی، نیک اور اچھے کاموں کو انجام دینے والوں کا راستہ بھی آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مسائل اور دشواریوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ قدم قدم پر اڑچنیں، رکاوٹیں آتی ہیں تاکہ انسان ایک چھوٹا سا بھی نیک عمل انجام نہ دے سکے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل انجام دیتے رہیں، ہمیں نیک عمل کو انجام دینے میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس نیک عمل کو انجام دے دینا چاہیے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مومن کسی بھی نیک عمل کو انجام دے، اس لیے وہ مومن کی راستے میں طرح طرح کی اڑچنیں پیدا کرتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ بس ہمیں نیک عمل کو انجام دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں شیطان کا جال ہمارے لیے سد راہ نہ بن جائے۔ اور خدا اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی کو انجام دینے میں جتنی جلدی سے جلدی ممکن ہو سکے انسان کو عجلت سے کام لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خیر سے کیا مراد ہے؟ ناظرین، مولا علی علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا خیر کے بارے میں، کہ مولا خیر سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا کہ خیر مال اور اولاد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ خیر علم و عمل کی کثرت کا نام ہے۔ یعنی جتنا انسان کے علم اور عمل میں اضافہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو خیر نصیب ہوگی۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اپنی مال و دولت سے ناز نہ کرو، بلکہ اپنی عبادت سے، اپنے علم و عمل سے ناز کرو، اور جب بھی کوئی نیک کام کرو تو فوراً خدا کا شکر بجا لاؤ، اور اگر کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کر لو۔ اور یاد رکھو کہ دنیا میں خیر صرف دو ہی لوگوں کے لیے ہے، کہ وہ انسان جو گناہ کرے اور فوراً توبہ کر کے اس کی تلافی کر لے، اور وہ انسان جو نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ خیر بس اسی کے لیے ہے۔ اور ناظرین، تیسری دعا جو ہم آج خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، کہ پروردگارہ میرے حسنات کو، میری نیکیوں کو قبول کرنے سے محروم نہ کرنا۔ ناظرین، نیکی حسنات کو خدا اسی وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے جب وہ صحیح سالم اس تک پہنچتی ہیں۔ اگر وہ ضائع ہو جائیں تو خدا کیسے قبول فرمائے گا؟ کیونکہ ہماری اکثر اور بیشتر نیکیاں انجام دینے کے باوجود ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے تو نیکیوں کو انجام دیں اور کوشش کریں کہ وہ نیکی ضائع نہ ہونے پائے۔ نیکیاں ضائع کب ہوتی ہیں؟ مثلا ایک اچھا کام کیا اور پھر لوگوں کے سامنے جا کر جتلا دیا تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی کی مدد کی اور پھر جا کر اس پر احسان جتلا دیا، نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک اچھا کام کیا پھر کسی کی غیبت کر دی، تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی 40 دن کی نیکی جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو 40 دن کی نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں صرف ایک غیبت کرنے سے۔ کسی کو کار خیر انجام دیا اور جھوٹ بول دیا، نیکی ضائع ہو گئی۔ بس سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہونے پائے کہ جس سے ہماری نیکی ضائع ہو جائے، کیونکہ گناہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا گناہ سبب بنتے ہیں کہ ہم نیکیوں کو انجام دے ہی نہیں پاتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ ظاہری آنکھیں نہیں، یہ باطنی آنکھیں ہیں، کیونکہ ہمارا ہر گناہ ہمارے قلب پر ایک کالے نقطے کی مانند جا کر دھبا بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کبھی بھی نیکیوں کو انجام دینے میں سبقت نہیں کرتا ہے، کبھی بھی وہ نیکیوں کو انجام دے ہی نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس کے قلب پر شیطان پوری طرح قابض ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ ہمیں نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرما، خیر کو انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا ہادیا الی الحق المبین، اے واضح اور روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ آخر میں ناظرین، خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گی کہ پروردگارہ ہمیں خیر کے راستے سے جدا نہ کرنا۔ اور آج 19 ماہ مبارک رمضان ہے، مولا کائنات کی شہادت کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ خدا سے یہی دعا ہے پروردگارہ ہمیں مولا کائنات کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ان کی راہ سے جدا نہ کرنا۔ اے واضح اور روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے میرے پروردگار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔